السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 45 میں خوش آمدید کہتا ہوں. پچھلے لیکچر میں ہم نے کوڈ جنریشن کے حوالے سے ایک کاروائی کی، وہ یہ کہ سمپل مائنڈیڈ اپروچ سے ہمارے جو کوڈروپلس، ہمارے 3 ایڈریس کوڈ کی اسٹیٹمنٹس ہیں، اس سے جو اسمبلی لینگویج کوڈ نکلتا ہے دیکھنے کے لحاظ سے بالکل صحیح ہے اور وہ چلے گا بھی، لیکن یہ کہ ہم اس سے بہتر کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. اور یہ گفتگو اصل میں آپٹمائزیشن کے حوالے سے ہم نے شروع کی تھی کہ کس طرح ہم یہ جو ساری کاروائی کر رہے ہیں کہ 3 ایڈریس کوڈ کو ہم نے بیسک بلاکس میں ڈیوائڈ کیا، اس سے کنٹرول فلو گراف بنایا، اور پھر اب ہم کوڈ جنریشن اگر کرنا چاہیں تو اب کیا کر سکتے ہیں آپٹمائزیشن کے حوالے سے. اس سلسلے میں ہم نے فی الحال یہ کیا کہ ٹھیک ہے CFG تو ہم بنا لیتے ہیں، لیکن پہلے ہم بلاک لیول پہ گئے اور وہاں پہ ہم نے یہ لائیونیس جو انفارمیشن ہے ویریبلس کی جو اس بلاک میں کمپیوٹیشن ہو رہی ہیں، ان میں جو ویریبلس جو یوزر کے تھے اوریجنل پروگرام کے اور جو ٹیمپرریز تھے جو کہ کمپائلر نے جنریٹ کیے تھے، ان کے حوالے سے ہم نے اس کے نیکسٹ یوز اور لائیو والی جو بات تھی وہ کی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ بلکہ دو ایڈیشنل ڈیٹا اسٹرکچرز رجسٹرڈ ڈسکرپٹرز اور ایڈریس ڈسکرپٹرز کی مدد سے ہم نے پھر جو کوڈ جنریٹ کیا اس میں صاف لگ رہا تھا کہ کئی ٹائپ کی ایفیشنسیز اب موجود ہیں. اب ایفیشنسیز کے حوالے سے جو چند باتیں اس میں نظر آئیں، اس مثال میں خاص طور پہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں کی تھی، وہ یہ کہ ہم رجسٹرز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح کہ رجسٹرز کو نہ ہم استعمال کرتے ہیں فار آپرینٹس، بلکہ جب ریزلٹ سٹور کرنا ہوتا ہے تو کوشش یہی کرتے تھے کہ اس کو رجسٹر میں ہی سٹور کریں. اور تیسری یہ بات کہ رجسٹر میں سٹور کرنے کے بعد ہم فوراً جو ویلیو تھی اس کو واپس میموری میں نہیں موو کرتے تھے. وہ اس وجہ سے کہ یہ جو لائیونیس انفارمیشن تھی ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ہم نے اٹیچ کر دی، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس اسٹیٹمنٹ میں جو آپرینٹس تھے ان کو استعمال کر لیا، لیکن اس کے بعد جو بقیہ اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ان میں کون سے جو ویریبلس ہیں وہ درکار ہوں گے ایز آپرینٹس اور کون سے ہیں جو کہ درکار نہیں ہوں گے. اب اس انفارمیشن کو لے کے ہم نے کچھ رجسٹرز کو پھر ری یوز کیا اگلی جب اسٹیٹمنٹ پہ گئے، کیونکہ اس میں جو ویلیو تھی وہ اب ایک ایسے ویریبل کی تھی جو کہ نان لائیو تھا. اور بلکہ سو کہ چونکہ وہ ویریبل نان لائیو تھا اس اسٹیٹمنٹ کے بعد ہم نے رجسٹر کی ویلیو لٹرلی ڈسکارڈ کر دی. یعنی کہ یہ بھی نہیں ہم نے کیا کہ اس کی ویلیو کو میموری میں موو کریں، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ بھئی اس کو میموری میں موو کرنے کا فائدہ کیا ہے، وہ ویلیو تو اب استعمال ہی نہیں ہوگی. اب یہ کاروائی جو ہے کہ اس طرح ہم جو 3 ایڈریس کوڈ ہمارے پاس ہے اس کا سروے کر کے ایک لحاظ سے دیکھیے، یہ ساری جو کاروائی ہے یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ پکڑی اور اسی سے ہم نے یہ ساری چیزیں اخذ کی. وہ لائیونیس، وہ گراف بنانا، بلاکس میں ڈیوائڈ کرنا، یہ سارا کچھ جو تھا یہ ایک لحاظ سے وہ بک کیپنگ کی کاروائی ہے، وہ جو سارا الگوریتمک پروسیس ہے اس کو ہم ایک دفعہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب کوڈ جنریشن پہ اب ہم آئے تو وہاں پہ یہ ساری جو انفارمیشن ہم نے گیدر کی تھی اس کو لے کے پھر ہم ایفیشینٹ کوڈ اور آپٹیمائز کوڈ جو سائز بھی اور اسپیس دونوں، ٹائم اور اسپیس دونوں کے حساب سے، اسپیس اس طرح کہ بھئی ہماری جو میموری ایڈریسز ہیں وہ سارے ایکچولی یہاں ایڈریسز جتنے ہیں انسٹرکشنز میں وہ ٹپکلی رجسٹر ایڈریسز ہیں، میموری ایڈریسز نہیں ہیں. دوسرا نمبر آف انسٹرکشنز ہیں وہ کم ہوگی. تیسرا یہ کہ وہ ساری رجسٹر ٹو رجسٹر ٹائپ انسٹرکشنز ہیں، یعنی کہ جب وہ ایک پروگرام ایکچولی ایکسیکیوٹ ہوگا تو اس میں یہ جو کاروائی ہے یقیناً یہ کافی تیز ہوگی، کیونکہ اس میں میموری ریفرنس تو ہے ہی نہیں. اب کیا یہی آپٹیمائزیشن پاسبل ہے؟ اس کے علاوہ بھی اپرچونٹیز ہیں کہ نہیں؟ ایکچولی اس کے علاوہ ابھی بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، اور ایسا ممکن نہیں کہ اس آخری لیکچر میں ہم وہ ساری چیزیں جو وہ کور کریں. وہ تو یقیناً ایک ایڈیشنل پورا کورس ہے، بلکہ کئی کورسز کا مواد اس میں موجود ہے، کیونکہ ابھی اور آپٹیمائزیشن کی اپرچونٹیز بھی ہیں جو کہ لیٹس سے ایون بیک اینڈ پہ بھی نہیں، وہ آپ کے فرنٹ اینڈ پہ بھی آ جاتی ہے، جہاں پہ پیرالائزنگ کمپائلرز، ویکٹرائزرز اور اس قسم کے کمپائلرز آ جاتے ہیں. تو اب ہم تھوڑی سی اور اپرچونٹیز دیکھتے ہیں جس میں یہ جو بلاک لیول کچھ انفارمیشن ہے اور کچھ میں بھی جو گلوبل لیول انفارمیشن ہے اس کو ہم استعمال کر کے شاید بہتر کوڈ جنریٹ کر سکیں. اچھا، اس کے علاوہ جو باتیں میں نے کی تھی کہ بیک اینڈ میں انسٹرکشن سلیکشن، انسٹرکشن اسکیجولنگ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی ہوتی ہیں، تو یقیناً وہ ہوتی ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اتنا مٹیریل جو ہے شیورلی ہم ایک لیکچر، اس آخری لیکچر میں کور تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ باتیں بھی موجود ہیں.
اور میری اب یہی تجویز ہوگی کہ آپ کو اگر خود موقع ملے تو کتاب میں یہ ضرور پڑھیے, بقیہ کتابوں میں دیکھیے, اور انشاءاللہ آئندہ کبھی ایسا کوئی کورس ہوا جس میں ہم کمپائلر کی یہ جو بقیہ سٹیجز ہیں اور اس کے علاوہ جو کمپائلر ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں, تو ایسا کورس جو ہے آپ ضرور اٹینڈ کریں, کیونکہ یہ باتیں انٹرسٹنگ بھی ہیں, چیلنجنگ بھی ہیں اور پریکٹیکل بھی ہیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں تک یہ جو آرکیٹیکچرز ہیں اس کے اندر اب کافی اور پاسبلٹیز ہیں. اب کئی الیکٹرانک ڈیوائسز ایسی مارکیٹ میں ہیں اور آ بھی رہی ہیں جو کہ ساری سافٹ ویئر کنٹرول ہیں. آپ کے سیلولر فونز, موبائل یونٹس جو ہیں, گیم کے لیے جو الیکٹرانک گیمز جو کھیلتے ہیں ان کے لیے, یا دوسری گھریلو استعمال کی جو ڈیوائسز ہیں, آپ کے جہاز, ایسی ٹرانسپورٹیشن ڈیوائسز ہیں, یہ ساری اب سافٹ ویئر سے کنٹرول ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اسیوم کر سکتے ہیں کہ بہت ساری میموری ہے, سی پی یو اسپیڈ کا ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہاں پہ خاص طور پہ یہ جو انسٹرکشنز کی جنریشن ہے اس کا حوالہ دیتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ لحاظ رکھنا پڑتا ہے کہ انسٹرکشنز جو ہیں وہ آپٹمائزڈ ہو, میننگ کہ ان کی چوائس جو ہے وہ اچھی ہو, جو کوڈ سائز ہے وہ چھوٹا ہو, ایکسیکیوشن پروفائل اس کی اچھی ہو, یعنی کہ وہ مشین ریسورسز جو کہ اب کنسٹرینڈ ہے. ذرا ایک موبائل فون کو سوچئے کہ اس میں کتنی پروسیسنگ سپیڈ, کتنی میموری ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اگر اس کے لیے آپ نے انسٹرکشنز جنریٹ کرنی ہے تو کیا آپ بالکل یہ نائیو سمپل مائنڈیڈ اپروچ استعمال کریں گے؟ نہیں. وہاں پہ واقعی ہی ان چیزوں کی اہمیت اب ایکچولی اور بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ یہ جو ایک لحاظ سے امبیڈڈ سسٹمز کہہ لیں, یا یہ جو سافٹ ویئر آپ کو چاہیے ہوتا ہے ایسی ڈیوائسز کے لیے, اس میں کوڈ اسپیس, انسٹرکشن سائز, کوڈ سائز, ایکسیکیوشن پروفائل, ایکسیکیوشن سپیڈ, اور وہ ٹھیک ہے الگوریدمز میں بھی بات چلی جاتی ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کمپائلر ہی سارا کچھ کرے, وہاں پہ الگوریدمز بھی آ جاتے ہیں, وہاں پہ ڈیٹا اسٹرکچرز بھی آ جاتے ہیں, اور یقیناً کمپائلر بھی آتا ہے. اور کمپائلر کا یہ فیز جہاں پہ انسٹرکشنز اب جنریٹ ہو رہی ہیں, یہاں پہ اب جتنی بہتر انسٹرکشنز, جتنا بہتر کوڈ جنریٹ ہو سکے اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ اسپیس بچے گی, اس میں اب آپ اور فنکشنز پھر جو ہیں وہ اس ڈیوائس میں آپ یوزرز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. خیر اینی ویز, اب بقیہ جو لیکچر میں تھوڑی سی باتیں رہتی ہیں, آئیے اب ہم ان کی طرف چلتے ہیں. ہم تھوڑی سی یہ بلاک لیول ڈسکشن آپٹمائزیشن کے حوالے سے کریں گے, اور پھر ایک اور جو میجر ایشو ہے وہ رجسٹر ایلوکیشن ہے, کیونکہ رجسٹر ایک ایسا ریسورس ہے جس کو ہم چاہتے ہیں کہ آپٹیملی استعمال کریں. ایک طریقہ تو ہم نے یہاں پہ دیکھ لیا, لیکن اس کے علاوہ بھی ابھی بات ایسی ہے وہ کچھ اس طرح بنتی ہے کہ ایونچولی آپ کے پاس رجسٹرز ہیں تو صحیح, 10 ہیں, 20 ہیں, جو بھی ہیں, لیکن کیا آپ کو سارے درکار ہیں؟ کیا آپ ان میں سے صرف چھوٹا سا سیٹ لے کے کیا اتنا ہی آپ اس سے آپ اپنا کام چلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی کہ رجسٹرز کا بھی, نمبر آف رجسٹرز کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ کسی طرح ریڈیوس کریں. تو یہ 2-3 ایشوز ہیں جو کہ آج ہم ڈسکس کریں گے, اور اس کے بعد جیسے کہ میں نے عرض کیا کسی آئندہ کورس میں یا کسی اور موقع پہ اگر ایسی کوئی بات ہوئی جس میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں تو آپ ضرور ایسا موقع اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. بلکہ آپ خود بھی ابھی اتنا آپ کے پاس بیک گراؤنڈ مٹیریل ہو گیا ہے کہ کتاب میں یا بقیہ کتابوں میں انٹرنیٹ پہ جا کے یہ جو بیک اینڈ ریلیٹڈ یا ان جنرل کمپائلر ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو آپ اپنی نظر سے خود دیکھیے, اور اب آپ کو وہاں پہ جو بھی کاروائی ہو رہی ہے یقیناً اس کو سمجھنے میں کافی آسانی ہوگی. خیر آئیے اب آج کی کاروائی ہم یہ جو بلاک لیول آپٹیمائزیشن ہے تھوڑی سی اس کے حوالے سے کرتے ہیں. جو ہم نے بیسک کوڈ جنریٹ کیا اس کا جو ایک معاملہ وہ یہ تھا کہ یہ جو لائونیس انفارمیشن تھی اس کے بارے میں یہ دیکھیے کہ لائونیس انفارمیشن الاؤز us to keep values in registers if they will be used later. اور یہ اب وہ ایفیشنسی والی بات ہے, اور یہ یقیناً میں نے مثال میں آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح جب ہم رجسٹر میں کسی ویلیو کو رکھتے تھے, چاہے وہ کمپیوٹیشنلی ہم نے رکھی تھی یا ویسے ہم نے اس کو لوڈ کر کے رکھا تھا, تو ہم اس کو وہاں سے نکالتے نہیں تھے until absolutely necessary. یا دوسرا یہ کہ جب ایک ویریبل کا لائونیس کے پوائنٹ آف ویو سے استعمال نیکسٹ یوز نہیں تھا تو تب ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اب رجسٹر کو استعمال کر لو. تو شیورلی یہ لائونیس نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی جس سے ہم نے ایک واقعی ہم نے دیکھا کہ ایفیشینٹ کوڈ ہم نے جنریٹ کیا ہے, اسپیس وائز بھی, ٹائم وائز بھی. لیکن ایک جو کاروائی الگوریتمکلی ہم نے کی تھی کہ جب یہ لائونیس انفارمیشن ہم کمپیوٹ کر رہے تھے تو وائی ڈڈ وی اسیوم آل ویریبلز آر لائیو ایٹ دی اینڈ آف اے بلاک؟ یاد ہے یہ جو لائیو الگوریدم تھا وہ کیسے کام کرتا تھا؟ اس کا سب سے پہلا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ assume all user variables یا all non-temporaries are live at the end of the block. اب یہ ہم نے کیوں assume کیا؟ Can we do better? ایکچولی یہ assumption جو ہے یہ غلط تو نہیں ہے, لیکن یہ ذرا
پریگمیٹک بھی ہے یا یہ کہ ایکچولی ہم اس سے بہتر کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے اب ہم صرف ایک بلاک کو دیکھ کے یہ اسیوم نہیں کر سکتے یا یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ اس بلاک سے نکلنے کے بعد وہ ویریبل جو ہیں ان میں سے کون سا لائیو ہے کہ نہیں, ایز اف کہ اب آپ کو دوسرے بلاک میں جانا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ یہاں پہ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ دوسرا بلاک اب آگے کون سا ہے, وہاں پہ تو ملٹیپل ایگزٹس ہو سکتے ہیں, یعنی کہ نکلے آپ تو یا تو آپ سیدھا اگلے بلاک میں جا سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی کنڈیشن یاد ہے وہ بلاک کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح, اب ایک لحاظ سے وہ سی ایف جی والی بات ہے کہ بھائی سی ایف جی میں ایک نوڈ سے ملٹیپل ایگزٹس ہیں, تو وہ ملٹیپل ایگزٹس کی بنا پہ آپ ہر بلاک میں آپ جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ کون سے ویریبلس جو لائیو ہیں کہ نہیں ہیں. تو اینی ویز یہ کرنا پڑے گا. تو اس سوال کا جواب کہ کین وی ڈو بیٹر, یس وی کین ڈو بیٹر. ڈو وی ہیو ٹو اسیوم ویریبلس آر لائیو ایٹ دی اینڈ آف اے بلاک؟ نو, وی کین ڈو بیٹر. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا, یہ جو گلوبل لائیونیس انفارمیشن کمپٹیشن ہے یہ اب ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس آخری لیکچر میں ہم یہ کریں. تو فی الحال یہ کہ یہ اسمپشن جو ہے ٹھیک ہے, اس سے کام چل جاتا ہے, بٹ وی شیورلی کین ڈو بیٹر, اور اس کے اندر وہ پھر سی ایف جی والی بات ہمیں کرنی پڑے گی. اچھا, یہ اب میں باتیں اب دہرا رہا ہوں سلائڈ پہ جو ابھی میں نے کہی ہیں کہ وائی ڈو وی نیڈ ٹو سیو لائیو ویریبلس ایٹ دی اینڈ, وی مائٹ ہیو ٹو ری لوڈ دیم ان دا نیکسٹ بلاک. وہ دیکھا آپ نے وہ جو آخر میں ہم نے وہ 3 مووز لگائی تھی کہ تینوں رجسٹرز میں جو ویلیو ہیں واپس ان کو میموری میں ڈال دیا تھا. لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی اگر اگلے بلاک میں جاتے ہی آپ کو ایک ہی ویلیو دوبارہ چاہیے تو اس کو پھر میموری میں کیوں ڈالا تھا, اس کو رجسٹر میں چھوڑ دیتے, اسی رجسٹر کو دوبارہ استعمال کر لیتے, تو اس سے وہ موو انسٹرکشن جو ہے وہ بچ جاتی. تو جو آخری بات میں نے لکھی ہے اب یہ وہاں پہ ہمیں کرنا پڑے گا کہ ہم گلوبل ڈیٹا فلو انالیسس کریں گے, اور یہ آپ کی کتاب میں چیپٹر 10 کا جو مواد ہے وہ سارا یہ ہے. اور ان جنرل جیسے کہ میں نے عرض کیا جو اسٹریٹجی اب آپ کو اپلائی کرنی پڑے گی وہ یہ گلوبل ہوگی. خیر, یہ گلوبل ڈیٹا فلو انالیسس کیا چیز ہے اس کے بارے میں میں سمپلی یہ ٹائٹل استعمال کر لوں گا کہ یہ بھی ایک کاروائی ہے جس میں کہ اب وہ فل فلیج جو سی ایف جی ہے وہ استعمال ہوگا. اور ڈیٹا فلو کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ایک لحاظ سے ڈیٹا اگر آپ سی ایف جی میں دیکھیں تو فلو کرتا ہے, یعنی کہ یاد ہے سی ایف جی میں ہمیشہ ایک سنگل انٹری پوائنٹ ہوتا ہے, وہ ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں. یہ سی ایف جی کی ڈیفینیشن میں تھا کہ گراف تو ہے لیکن ایک نوڈ اس کا ایک انٹری نوڈ ہوگا. تو آپ اگر اس میں دیکھیں اگر ساری فلو میں کہ ایک ویریبل جو ہے وہ مختلف بلاکس میں کہیں یوز ہوتا ہے, کہیں کمپیوٹ ہوتا ہے, تو یہ وہ فلو ہے جس میں اگر آپ فالو اس کو کریں تو آپ کے جو مختلف ویریبلز ہیں ان کا استعمال, ان کی ڈیفینیشن, کہاں کہاں پہ ان کو نئی ویلیوز اسائن ہو رہی ہیں, یہ چیزیں آپ دیکھ سکیں گے, اور پھر اس کو آپ ریکارڈ کر لیں گے. اور پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر آپ کو یہ یوسیج انفارمیشن اکراس بلاکس پتہ چل جائے تو اس کی بنا پہ میں جب ایک بلاک کا کوڈ جنریٹ کر رہا ہوں تو یقیناً میں پھر اس میں یہ آخر میں جب بلاک سے نکلنے لگا ہوں تو وہاں پہ یہ میں کاروائی کروں گا کہ صرف ان ویریبلس کو میں میموری میں موو کروں گا جن کی واقعی ضرورت ہے. خیر, اب چونکہ ہم گلوبل فلو انالیسس تو نہیں کرے, کیا ہم بس اب ختم کریں؟ نہیں, ایکچولی بلاک لیول پہ ابھی اور بھی اپرچونٹیز ہیں. ان میں سے ایک اپرچونٹی یہ ہے کہ اگر آپ اپنے کسی ایکسپریشن کو دیکھیں جو کہ کمپاؤنڈ ہے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر کوئی سب ایکسپریشن جو ہے وہ 2-3 دفعہ ریپیٹ ہوگا. ایسا ہوتا ہے, مطلب اکثر آپ ایسی اسٹیٹمنٹ یا یہ کہ آپ کے وہ جو کوڈز جنریٹ ہوئے ہیں اس میں لگے گا کہ کوئی چیز 2-3 دفعہ کمپیوٹ ہو رہی ہے. یہ ارے انڈیسز میں خاص طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ وہی انڈیکس یا وہ جو آف سیٹ ہے وہ ایک دفعہ کمپیوٹ ہوا, اس کو استعمال کیا, پھر دوبارہ کمپیوٹ ہوا, پھر اس کو استعمال کیا. اصل میں یہ وہ کامن سب ایکسپریشن والی بات ہے جو کہ میں نے شروع میں بھی آپ کو دکھائی تھی. یاد ہے جب ہم نے AST سے DAG بنایا تھا تو یہ وہ بات ہے کہ ایون ایٹ بلاک لیول, ایون ایٹ دیز ایکسپریشن لیولز ہمیں اپرچونٹی مل سکتی ہے کہ ایک کمپیوٹیشن جو ہم نے لیٹس سے ایک بلاک کے شروع میں کر لی ہے وہ ہم آگے اس کو استعمال کر لیں. یہ اب وہ ویریبلس کی بات نہیں ہے, یہ ایکچولی اس ایکسپریشن کی بات ہے. اب یہ چیز ڈیٹیکٹ کرنی کہ اس بلاک کے اندر کامن سب ایکسپریشنز کون سے ہیں, کہاں ہیں, ان کو ہم کہاں استعمال کریں گے وغیرہ, اس کے لیے بھی ہمیں پھر اب ایڈیشنل کاروائی کرنی پڑے گی جو کہ ایکچولی آپ دیکھیں گے کہ کافی آسان ہے. تو آئیے آپ ذرا سی یہ کاروائی کرتے ہیں جو کہ اگین بلاک لیول ہے, مطلب یہ مد نظر چیز رہے. تو ایک لحاظ سے ہم یہ بلاک لیول آپٹیمائزیشن کی باتیں یہاں پہ کریں گے. جو گلوبل والی باتیں تھیں وہ فی الحال اس لیکچر کے آخری ہونے کی بنا پہ رہ گئیں, لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا آپ کو یہ موقع بعد میں ضرور ملے گا. تو آئیے آپ یہ جو کامن سب ایکسپریشن والی بات ہے اس کے لیے جو کاروائی کرنی ہے اس کو دیکھتے ہیں. A DAG directed acyclic graph for a basic block has the following labels for the nodes. اب یہاں پہ اصل میں نے کیا یہ ہے کہ ایک بیسک بلاک لیں,
اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس سے ہم ایک ڈیگ بنائیں گے, اور وہ ڈیگ جو ہے وہ کیا ہوگا, اس میں نوڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں کیا ہوگی. میں نے کاروائی اس طرح تو اس کو انٹروڈیوس نہیں کیا, لیکن اس اسٹیٹمنٹ سے آپ کو صاف سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کرنے یہ لگے ہیں کہ جو بیسک بلاک کی اسٹیٹمنٹس ہے اس سے ہم ایک ڈیگ بنائیں گے, اور وہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے کہ لیوز آر لیبلڈ بائی یونیک آئیڈینٹیفائرز. یہ آپ کے وہ ویریبلس ہیں, یہ پروگرام کے ویریبلس ہیں, اے بی سی T1 T2 وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھیے آپ بلاک لیول پہ آپ یہاں پہ وہ AST کا ڈیگ یا وہ والی چیزیں نہ سوچئے, یہاں پہ اب جو 3 ایڈریس کوڈ ہے جو ہمارے کوڈز ہیں ان کا ڈیگ ہم بنا رہے ہیں. یہ وہ والی بات نہیں جو پہلے مثال میں ہم نے دیکھی تھی جب ہم وہ پارسنگ یا کوڈ جنریشن کی باتیں کر رہے تھے AST کے حوالے سے. Leaves are labeled by unique identifiers. Interior nodes are labeled by operator symbols. یہ اب ڈیگ جو بنے گا اس میں کچھ آپ کو لگے گا صاف طور پہ کہ لیوز ہیں, یعنی کہ اس میں ایک ایج آئے گا لیکن کوئی ایج جائے گا نہیں وہاں سے, نکلے گا نہیں وہاں سے. یہ ڈیگ ہے مائنڈ یو. تو انٹیریئر نوڈ جو ہیں یہ وہ ہوں گے جس میں ایجز آئیں گے بھی اور نکلیں گے بھی. یہ وہ ہوں گے جس میں آپ کو آپریٹرز نظر آئیں گے. اور نوڈز کین ہیو ملٹیپل لیبلز سنس دے ریپرزینٹ کمپیوٹڈ ویلیوز. تو اب یہ جو باتیں ہیں ساری فی الحال ڈیفینیشن کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے. ابھی ہم تھوڑی دیر میں مثال کریں گے الگریدمکلی جو اس کا پروسیجر ہے اس کو ڈسکس کرنے کے بعد, تو پھر یہ کاروائی جو ہے یہ بالکل سمجھ آ جائے گی. فی الحال یہ چیزیں آپ مد نظر رکھیے یا ٹیمپرریلی اس کو یاد کر لیجئے. یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا سا ڈیگ دکھایا ہے y = y of z. اگر آپ کے پاس یہ 3 ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹ ہے تو اس میں op جو ہے اس کا ایک نوڈ بن جائے گا, اور اس کے دیکھیے جو 2 چلڈرن کہہ لیں, یہ بائنری نوڈ ایک لحاظ سے ہوگا لیکن یہ بائنری ٹری ہم نہیں بنا رہے. تو y اور z جو ہے اس کے آپرینٹ ہیں, اور یہ op جو ہے جو بھی ہے پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ اینڈ سو آن. اس کو دیکھیے ایک تو میں نے نوڈ کے اندر اس کا op ڈالا ہے, یہ تو وہ آپریشن ہے, لیکن اس نوڈ کو میں نے ایک لیبل دے دیا ہے x, اور اس x کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس آپریٹر نے جو ویلیو کمپیوٹ کی ہے یوزنگ y and z وہ x کے اندر جائے گی. تو ایک لحاظ سے یہ اس اسٹیٹمنٹ کو میں نے گرافکلی y = y of z میں نے گرافکلی دکھا دیا کہ y اور z پہ آپریٹر یہ لگا کے اس کی ریزلٹ جو ہے اس کو x میں اسٹور کر دو. تو یہاں سے اب وہ باتیں آ رہی ہیں کہ لیف نوڈ دیکھیے y اور z ہیں کیونکہ اس سے آگے کچھ نہیں. op جو ہے یہ ایک انٹیریئر نوڈ ہے, اس میں وہ آپریشن ہے اور اس کو میں نے ایک لیبل دے دیا. اب یہ کیسے ہم بنائیں گے, یہ جو پروسیجر ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے. یعنی کہ یہ جو ڈیگ ہم نے بنانا ہے جو ہمارا بلاک ہے اس کو لے کے, فور ایچ اسٹیٹمنٹ I, آپ بلاک کے شروع سے آپ شروع ہو جائیں اور ہر ایک اسٹیٹمنٹ کو لیں, اور ٹپکلی اس کا جو سینٹیکس ہے وہ ایسے ہوگا کہ x = y of z. If y of z node exists, add x to the label for that node. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں اس I اسٹیٹمنٹ سے پہلے کوئی اور اسٹیٹمنٹ تھی جس میں میں نے w = y of z کمپیوٹ کیا تھا, تو وہاں پہ میں نے ایک یہ ڈیگ چھوٹا سا بنایا تھا جس میں y اور z اس کے لیف نوڈز تھے اور op اس کا انٹیریئر نوڈ تھا, اور اس کو لیبل میں نے w دیا تھا. اب چونکہ یہاں پہ y of z دوبارہ آ گیا ہے اور میں اپنا ڈیگ جو بنا پا رہا ہوں یا بن رہا ہے اس میں اگر مجھے نظر آئے کہ یہ y of z تو میں پہلے بنا چکا ہوں, تو اس کا جو نوڈ بنا تھا اس آپریٹر کا نوڈ, اس پہ جو لیبل تھے پہلے وہ ٹھیک رہیں گے, اس میں ایک اور لیبل ایڈ کر دوں گا x کے لیے. else add node for y of z, یعنی کہ یہ پہلے ہے ہی نہیں ہے تو ایک نیا یہ جو نوڈ ہے اس کو بناؤ, op کو اس کے ایک لحاظ سے روٹ سا چھوٹا سا بنا دو, y اور z اس کے لیف نوڈز ہوں گے, اور اس کو لیبل جو ہے وہ دے دو x. اچھا, if y اور z exist in the DAG point to existing locations, else add leaves for y and or z and have op node point to them. اچھا, اب یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل یہ y of z جو ہے یہ پہلی دفعہ آپ کو بنانا پڑ رہا ہے, تو y z اگر پہلے سے ان کے نوڈز بنے ہوئے تھے لیف نوڈز, تو اس کیس میں یہ جو آپریٹر op ہے اس کو ادھر پوائنٹ کر دو, ورنہ یہ پہلی دفعہ یہ جو اگر اسٹیٹمنٹ آئی ہے تو y اور z کے پہلے لیف نوڈز بنیں گے, اس سے پھر آپریٹر نوڈ کے ساتھ ان کو ہم جوائن کریں گے اور اس کو پھر ہم یہ x لیبل جو ہے وہ دے دیں گے. خیر انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں جب اس کی ہم مثال کریں گے تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو پریکٹیکلی نظر آئیں گی, اور پھر یہ لگے گا یہ تو بڑا سمپل سا پروسیجر ہے, اس میں کوئی خاص ایسی دقت طلب بات نہیں ہے. لیبل the op node with x. Okay. If x existed previously as a leaf, subscript that previous entry.
یہاں پہ اب یہ ہے کہ ایکس کی شاید پہلے بھی کوئی کمپیوٹیشن ہو چکی ہو اور یہ ایک اور کمپیوٹیشن ہے، یعنی کہ ایکس جو ہے اب ری ڈیفائن ہو رہا ہے. فرض کریں کسی آئی اسٹیٹمنٹ سے پہلے ایکس ایکول اے پلس بی تھا، یہاں پہ اب ایکس ایکول وائی پلس زی آ رہا ہے. تو یہ دونوں ایکسز جو ہیں یہ ایکچولی دو ڈفرنٹ کمپیوٹیشنز ہیں. تو اس کے لیے ہم ری یوز تو نہیں نا اب کر سکتے، تو ہم اگر وہ پہلے سے تھا تو اس کو ہم سبسکرپٹ کر دیں گے، یعنی کہ پہلے کو ہم فرض کریں 0 کہہ دیں گے، یہ اکرنس جو نیا آیا ہے اس کو ہم 1 کہہ دیں گے، اور بعد میں پھر آیا تو پھر ہم اس کو x2 x3 x4 کہتے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ x جو ہے وہ ملٹیپلی اس بلاک میں ڈیفائن ہو رہا ہے. And if x is associated with other interior nodes, remove them from that list. یعنی کہ اگر یہ x کا لیبل اور بھی کہیں تھا تو اس کو وہاں سے ہم نکالیں گے، کیونکہ یہاں پہ اب جو x ہے وہ ری ڈیفائن ہو گیا ہے. تو اگر پہلے ہم نے کہیں رکھا تھا لیف کے کیس میں تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے، لیکن یہاں پہ ایک نئی x کی ویلیو اب ہم نے کمپیوٹ کی ہے، اور یہ جو لیبل ہے یہ ایکچولی اس نیو کمپیوٹڈ ویلیو کو دیں گے، کیونکہ شروع میں x جو لیف تھا وہ تو ایز ایف پہلی دفعہ تھا، لیکن یہ x جو ہے یہ کمپیوٹڈ x ہے، اس کو ہم اب سبسکرپٹ کے ذریعے ہم ایک نئی ویلیو دے دیں گے. میرا خیال ہے کہ اس الگوریتھم کو دیکھ کے آپ فوراً کہہ رہے ہوں گے کہ مثال دکھاؤ مثال دکھاؤ. تو آئیے اب یہ مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. a ایکول بی پلس سی، اور یہ وہی جو ابھی ہم نے کوڈ جس کے لیے جنریٹ کیا تھا وہ لائونیس انفارمیشن والا معاملہ، یہ وہی مثال ہے. تو بلاک کے پوائنٹ آف ویو سے بلاک ابھی یہی ہے. تو اب ذرا اس بلاک کو ہم لے کے اس سے اب یہ ڈیگ بناتے ہیں. ڈیگ کس طرح ہوگا کہ پہلی اسٹیٹمنٹ لیجئے وہ ہے a ایکول بی پلس سی، جس سے میں نے یہ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے یہ ڈیگ بنایا ہے فی الحال کہ بی اور سی جو ہیں یہ پہلے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ان کے میں نے لیف نوڈز بنائے. آپریٹر جو ہے وہ پلس ہے، اس کو میں نے ایک قسم کا روٹ چھوٹا سا بنایا، اس کو بی اور سی کی طرف پوائنٹ کر دیا، یعنی کہ یہ اس کے دو کہہ لیں چلڈرن نوڈز ہیں. لیکن چونکہ یہ گراف ہے تو ایک لحاظ سے اب وہ چلڈرن والی بات اس سینس میں نہیں آتی، لیکن ہے تو صحیح یہ ڈائریکٹڈ گراف. تو ایٹ لیسٹ آپ ایک نوڈ سے کہہ سکتے ہیں کہ بی اور سی جو ہیں وہ اس کے آپرینٹس ہیں، اور جو چیز کمپیوٹ ہو رہی ہے وہ ہم اے میں اسٹور کر رہے ہیں. تو دیکھیے کس طرح میں نے اس نوڈ کو، اس آپریٹر نوڈ کو اے کا لیبل دے دیا. آگے چلے تو T1 کمپیوٹ کیا کر رہا ہے یا کیا ریسیو کر رہا ہے؟ A ٹائمز A. اب دیکھیے یہاں پہ اگر آپ اسی گراف کو دیکھیں تو اس میں A جو ہے ابھی ہم نے کمپیوٹ کیا ہے. یہاں پہ اب وہ بات نہیں آ رہی کہ رجسٹر میں پڑا ہوا وہاں سے اس کو اٹھاؤ. یہاں پہ اب ہم کاروائی وہ کچھ ایکسپریشن ری یوز اینڈ سو آن اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ A کی ویلیو جو ہے وہ ہم نے ابھی کمپیوٹ کی ہے، اور وہ کس نوڈ کے ساتھ ہم نے A کو ایسوسیٹ کیا ہے، وہ یہ پلس نوڈ ہے. تو دیکھیے کس طرح میں نے ایک نیا نوڈ بنایا T1 کے لیے جو کہ اسٹار ہے اس کے اندر، اس کو میں نے لیبل T1 دیا ہے، لیکن اس کے آپرینٹس جو A ہیں اور A ہیں، ایکچولی A کی آپرینٹ دو دفعہ ریپیٹ ہوا A ٹائمز A. تو دونوں کی خاطر میں نے یہ ایروز جو ہیں پوائنٹ کر دیے A کی جانب، یعنی کہ اس جو ملٹیپلیکیشن آپریٹر کے آپرینٹس ہیں دونوں جو ہیں وہ A ہیں، اور یقیناً یہ صورتحال ہے. تو یہاں پہ دیکھیے اب ڈیگ جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو گیا. آگے چلے تو اب B کی بات آئی. B کے دو آپرینٹس ہیں T1 اور A، اور اس کا آپریٹر جو ہے وہ پلس ہے. تو اگر میں نے یہ پلس نوڈ بنایا تو اس سے اب مجھے جو آپرینٹس ہیں اگر ان کو میں دیکھوں تو یہ کمپیوٹڈ ویلیوز میرے پاس ڈیگ میں موجود ہیں. T1 جو ہے یہ ابھی میں نے کمپیوٹ کیا تھا، یہ جو اسٹار نوڈ میں نے بنایا تھا، تو ایک تو میں نے اس طرف پوائنٹ کر دیا، اور اس کا جو دوسرا آپرینٹ ہے جو کہ آپریٹر کے لیفٹ سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ وہ A ہے، اور A جو ہے وہ بھی ابھی یہ دیکھیے جو شروع میں ہم نے کمپیوٹ کیا تھا نوڈ پلس والا، اس کا لیبل ہم نے A بنایا تھا. تو اب یہاں سے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ B سے یہ جو دو ایروز نکلے ہیں، ایک T1 کی جانب کیوں گیا ہے اور ایک A کی جانب کیوں گیا ہے، اور یہ اب آپ کو یہ جو لیبلنگ ہے اس کی بھی سمجھ آ گئی. لیکن یہاں پہ ایک ذرا نوٹ کیجئے بات، اس نوڈ کو میں نے B کہا ہے، لیکن ایک شروع والا B بھی ایک لیف نوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو نیچے، یہ وہ B تھا جو کہ اس بلاک میں جب ہم آئے تھے یہ وہ تھا. تو اب ایک لحاظ سے B کی دو ورژنز ہیں، ایک جو بلاک کے شروع میں تھی، اور یہاں پہ اب ایک ریکمپیوٹڈ ویلیو ہے جس کو ہم نے T1 پلس A کے برابر رکھا ہے. تو دیکھیے میں نے کیا یہ ہے کہ وہ جو پریویس B تھا اس کو میں نے یہاں پہ یہ ایک اس کے اوپر اپوسٹرفی ڈال دی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو دو B's ہیں یہ ایکچولی سیم B نہیں ہیں، ایک پہلے تھا اور ایک اب تھا. تو اگر میں چاہتا تو یہ جو لیف نوڈ ہے اس کو میں B0 کہہ سکتا تھا، اور یہ جو لیبل ہے B کا اس کو اب میں B1 کہہ سکتا تھا. اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ A کی جو کمپیوٹیشن شروع میں تھی وہ اس اوریجنل B کی بنا پہ تھی،
اور یہ جو بی اب بنا ہے اور بعد میں جو استعمال ہوگا وہ یہ والا بی ہے, یہ وہ پہلے والا بی نہیں ہوگا. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اگلی اسٹیٹمنٹ پہ گئے تو یہاں پہ آپ مجھے یہ بتائیے کون سا بی استعمال ہوگا. یہ بالکل شروع والا, یا گراف میں آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جو لیف نوڈ بنا اس کو لو. نہیں, سی کے جو دو آپرینٹس ہیں وہ T1 اور B ہیں. T1 ٹھیک ہے آپ کے پاس آ گیا, اور یہ جو B ہے یہ موسٹ ریسنٹ B ہے, اور وہ لیبل کس کے پاس ہے, وہ یہ والا, وہ B پرائم نہیں ہے, وہ یہ B ہے. تو یہاں سے اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ سبسکرپٹنگ ہم نے کیوں کی تھی, تاکہ جو بھی موسٹ ریسنٹ ویلیوز ہیں آپرینٹس کی ان کو ہم استعمال کریں, جس کی بنا پہ اگر آپ ڈیگ کو دیکھیں تو یہاں پہ جو سی نوڈ ہے اس کے جو دو آپرینٹس T1 اور B ہیں ان کی طرف پوائنٹر جو میں نے بنائے ہیں, یہ جو ایجز بنائے ہیں, یہ کلیئرلی آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ B یہ والا جو ہے ادھر, اور نہ کہ وہ لیف والا, اور T1 آف کورس ابھی فی الحال ایک ہی ہے. اس کے بعد ہم T2 پہ آئے, اور T2 جو ہے اس کو C اور B درکار ہے. پھر وہی بات کہ C کون سا, جو کہ ریسنٹلی کمپیوٹڈ ہے. اور اس بنا پہ ذرا نیچے دیکھیے کہ اب C جو لیف نوڈ تھا بالکل نیچے شروع والا, اس کو بھی میں نے پرائم کر دیا, کیونکہ اب جو C یہاں پہ میں استعمال کر رہا ہوں یہ جو ریسنٹلی کمپیوٹڈ T1 ٹائمز B والا تھا, اس کو میں نے لینا ہے, وہ نہیں وہ جو شروع میں لیف نوڈ بنایا تھا. تو T2 کی کمپٹیشن میں دیکھیے جس C نوڈ کو میں نے پوائنٹ کیا ہے وہ یہ جو اسٹار یا ملٹیپلیکیشن نوڈ ہے اس کے ساتھ جو لیبل ایسوسیٹڈ ہے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہیں کہ یہ C اور B جو ہیں یہ مور ریسنٹ ویلیوز ہیں, جو کہ اس اسٹیٹمنٹ سے پہلے B اور C جو ہم نے کمپیوٹ کیا ہے وہ ہے. اور پھر فائنلی جو A equal T2 plus T2 ہے, یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ A لیول A ہے. لیکن اب ذرا کاروائی دیکھیے کہ میں آپ کو واپس اس گراف پہ لے کے جاتا ہوں. A دیکھیے کہاں پہ ہے اس وقت, یہ وہ جو شروع میں ہم نے پلس نوڈ بنایا تھا وہاں پہ تھا, یہاں پہ یہ کمپیوٹ ہوا تھا, اور یہاں پہ A جو ہے اب ٹوٹلی ریکمپیوٹ ہو گیا ہے, یعنی کہ اس کی جو پہلے ویلیو تھی وہ اب ٹوٹلی ختم ہو گئی. یہ وہ BC والا معاملہ نہیں ہے, یہاں پہ چونکہ اب وہ ریکمپیوٹ ہوا ہے تو یہاں پہ میں نے اس A لیبل کو یہاں پہ لگا دیا ہے. اگر میں چاہتا تو وہ پرانا لیبل میں پرزرو کر کے اس کو میں A پرائم کہہ سکتا تھا, اب میری چوائس ہے اگر میں اس کو یاد رکھنا چاہتا ہوں کہ نہیں. اور یہاں پہ وہ لائیونیس انفارمیشن ہے اس کو بھی میں استعمال کر سکتا ہوں. اچھا, یہ جو ڈیگ ہم نے بنا لیا اس کو لے کے اب ہم کیا کریں. ایکچولی اس ڈیگ کے اندر یہ جو ایجز ہم ریسنٹلی کمپیوٹر نوڈس کی جانب پوائنٹ کرتے ہیں, اس سے ہمیں یہ جو کامن سب ایکسپریشنز ہیں یہ ڈھونڈنے میں مدد ملے گی. اور اس کی خاطر جو انفارمیشن ہم نے دیکھنی ہوگی وہ یہ کہ کیا ایسا کوئی نوڈ ہے جس کے دو پیرنٹس ہیں, یعنی کہ اس میں دو ایجز جو ہیں آ رہے ہیں, یعنی کہ ایک نوڈ کو دو چیزیں ریفر کر رہی ہیں. اگر ایسی بات ہوئی تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ یہ کامن ہے, یعنی کہ اس کو بھی یہ چاہیے ایز این آپرینٹ اور اس کو بھی چاہیے, یا میں بھی ایون ملٹیپل ہیں. یعنی کہ ایک نوڈ کو لیں جس کی ان ڈگری جو ہے وہ 2 ہو جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو 2 جگہ پہ ایز این آپرینٹ استعمال کیا گیا ہے, یا اگر 3 ہے تو پھر 3 جگہ استعمال کیا گیا ہے. اس بنا پہ یہ جو کامن سب ایکسپریشن والی بات ہے یہ اب سامنے آ جائے گی کہ اس بلاک میں وہ کون سا کوڈ ہے یا وہ کون سے ایکسپریشنز ہیں جو کہ ہم ری یوز کر سکتے ہیں, اور اس بنا پہ ہم انسٹرکشنز جو ہیں جو کہ اسی ایکسپریشن کو دوبارہ جنریٹ کرتی تھی. فرض کریں یہاں پہ A + B ہمیں پتا چل گیا کہ 2 دفعہ ہو رہا ہے. اگر ایسی بات ہے تو ایک دفعہ جب ہم نے A + B کے لیے کوڈ جنریٹ کر دیا تھا اور اس کا ریزلٹ ہم نے کہیں اسٹور کر دیا ہے, تو بجائے اب دوبارہ A + B کے لیے ہم کوڈ جنریٹ کریں, ہم اسی کو ری یوز کر لیں گے. تو یہ اب وہ انفارمیشن ہے جس کو ہم ایکسپلوئٹ کریں گے. لیکن اس ایکسپلوئٹیشن کے لیے کہ کامن سب ایکسپریشن جو ہیں ان کو ہم کیسے کریں استعمال, اس کے لیے ہمیں یہ ڈیگ بنانا پڑ گیا, اور اس کے لیے الگوریتھم اور چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے. اب آئیے میں آپ ایک اور مثال, اس طرح نہیں کہ وہ بنتی کیسے ہے, یعنی کہ وہ ڈیگ کیسے بنے گا, لیکن یہ کہ اگر یہ آپ کے پاس بیسک بلاک ہے اس میں یہ انسٹرکشنز ہیں تو اس سے جو ڈیگ بنے گا جو کہ ذرا زیادہ کمپلیکس بھی ہے, اور اس میں پھر یہ جو پیرنٹ ملٹیپل پیرنٹس والی بات ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. یہاں پہ جو میں نے 3 ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹس دی ہیں اس میں اب ایک تو کنڈیشنل گو ٹو آخر میں آ گئی ہے, اس کے بعد یہاں پہ وہ ارے انڈیکس والی بات ہے کہ کس طرح ہم ایک آپرینٹ جو ہے T2 ہے فار ایگزامپل AT1, یعنی کہ A کے ایڈریس سے T1 کو ایز این آف سیٹ لے کے جاؤ اور وہاں سے جو ویلیو ملتی ہے اس کو T2 میں ڈالو. یہ جنرلی اس کیس میں ہوگا جب آپ ریز استعمال کر رہے ہیں. تو یہاں پہ آپ اگر کوڈ کو دیکھیں تو ایونچولی اوریجنلی یہ کوڈ کیا تھا کہ T1 ٹائم از اکول ٹو 4 ٹائمز I, اور پھر AT1 استعمال ہو رہا ہے. پھر یہ دیکھیے T3 میں پھر 4 ٹائمز I میں کر رہا ہوں,
یعنی کہ T1 میں بھی 4 ٹائمز آئے ہے اور T3 میں بھی 4 ٹائمز آیا ہے. تو یہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر یہ 4 ٹائمز آئے کی ویلیو جو ہے اس کو میں نے دوبارہ کمپیوٹ کرنا ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے. وہ اگر T1 میں پڑی ہے تو اس کو میں کیوں نہ دوبارہ استعمال کر لوں, اور یقیناً ایسی بات ہے. تو اب اگر ہمارا یہ جو الگوریتھم آپ نے چلایا تھا اس کو آپ استعمال کر کے ڈیگ بنائیں تو جو ڈیگ بنے گا وہ اب آپ کے سامنے ہے. یہاں پہ دیکھیے کہ کس طرح یہ جو T1, T3 نوڈ ہے ادھر 2 ایروز جو ہیں وہ آ رہے ہیں, یعنی کہ اس کی طرف 2 ایروز پوائنٹ کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو 4 ٹائمز آئی والا معاملہ ہے, دیکھیے یہ جو نوڈ ہے اس کے چلڈرن کیا ہیں 4 اور آئی, اور اس کو لیبل دیا ہوا ہے T1, T3. یہ اب وہ ملٹیپل لیبلنگ کی بات آ رہی ہے کہ یہ جو آپرینڈ ہے T1 اور T3 دونوں جو ہیں وہ ایکچولی 4 ٹائمز آئی ہی ہیں, اور یہ 4 ٹائم آئی والا جو نوڈ ہے یہ دیکھیے T4 والا نوڈ جس کا لیبل T4 ہے اور جس نوڈ کا لیبل T2 ہے, دونوں یہ ارے انڈسیز اس کے اندر وہ جو اسکوائر بریکٹس ایز این آپریٹر ہے. اسیوم کہ یہ جو اسکوائر بریکٹ ہے یہ ایک انڈیکس آپریٹر ہے بالکل جیسے ملٹیپلیکیشن ہے. تو یہ انڈیکس آپریٹر جو ہے اس کو یہ چیز درکار ہے کہ کس چیز کو انڈیکس کرنا ہے, یعنی کہ A, اور انڈیکس اٹ سیلف کیا ہے. A کیس میں وہ T1 ہے اور اس کے بعد یہ جو T4 کی کمپٹیشن ہے T4 equal B انڈیکس بائی T3, اس میں بھی وہی 4 ٹائمز آئی چاہیے. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ ڈیگ میں یہ انفارمیشن اب کیپچر ہو رہی ہے کہ یہ جو 4 ٹائمز آئی والا نوڈ ہے اس سے جو ویلیو کمپیوٹ ہوئی ہے وہ T1 اور T3 دونوں ایکچولی دونوں کے لیے دوبارہ کمپیوٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں, اس کو استعمال کر لو. تو پھر یہ جو انڈیکس نوڈز T2 اور T4 ہیں ان دونوں کے جو پوائنٹرز جو دوسرے آپرینڈ کے ہیں وہ دونوں اس نوڈ کی جانب پوائنٹ کر رہے ہیں. لگے ہاتھوں یہ بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح آخر میں if I is less than 20 go to 1 والا جو نوڈ ہے اس کے اندر میں نے ایک طرف پوائنٹ کیا ہے کہ وہ کمپیوٹیشن کیا ہوگی کہ لیس دین 20 کرنا ہے, اور کس کو کمپیئر کرنا ہے وہ I, یہ جو T7, I والا نوڈ ہے, اور اس کے بعد اس کا جو لیبل ہے وہ اسٹیٹمنٹ نمبر ہے یہ پرنتھیسز 1. اس کا مطلب ہے کہ if I is less than 1 جو ہے اس کی بنا پہ ہمیں اسٹیٹمنٹ 1 جو ہے کوادروپل ادھر جانا ہوگا. اینی ویز اب دیکھیے اس ڈیگ سے ہمیں یہ کتنی باتیں پتہ چل رہی ہیں, اور ان باتوں کو ہم شورلی استعمال کر سکتے ہیں کہ بھئی جو کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس میں اگر کامن سب ایکسپریشنز ہیں, یعنی کہ ایک ایکسپریشن کمپیوٹ کیا اور دوبارہ اس کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو دوبارہ کمپیوٹ نہیں کریں گے, اس کو ہم ویسے ہی جیسے ملا تھا ہمیں پہلے استعمال کر لیں گے. یہ باتیں اب میں نے سلائیڈ میں یہاں پہ پیش کی ہیں کہ وی کین ڈیٹیکٹ یا ڈیگز اینڈ آپٹمائزیشن کے حوالے سے کہ کامن سب ایکسپریشنز کین بی ڈیٹیکٹڈ, اینڈ ان اے سینس یہ کامن سب ایکسپریشن ایلیمینیشن والی بات ہے کہ نوڈس ود مور دین ون پیرنٹ از اے کامن سب ایکسپریشن. اس کی مثال میں نے آپ کو دکھائی, اور اب ٹھیک ہے میں نے وہ کوڈ جنریٹ کر کے نہیں دکھایا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں وہ جو ایکسپریشن کی کمپیوٹیشن دوبارہ کرنی پڑی اس کو ہم ایوائڈ کریں گے. ایکچولی اس ڈیگ سے ہم ایک اور چیز کریں گے, ری آرڈرنگ ٹو ریڈیوس دا نمبر آف جنریٹڈ انسٹرکشنز, اور یہ ری آرڈرنگ جو ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اس میں جو ری آرڈرنگ کرنی ہے اس کے لیے ڈیگ میں ہم کیا کریں گے کہ ہم نوڈس لسٹنگ والا معاملہ اور لیبلنگ الگوریتھمز, یہ ایکچولی 2 الگوریتھمز ہیں, لیکن چونکہ اب اس لیکچر کا وقت اتنا نہیں رہا اور کورس کا وقت بھی نہیں رہا تو یہ الگوریتھمز ہم کور نہیں کریں گے. میں آپ کو یہ جو ری آرڈرنگ والی بات ہے یہ میں دکھاتا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں, لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات. ری آرڈرنگ کے حوالے سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک لمبا سا ایکسپریشن ہے A plus B plus C plus D. اب اس میں سے A plus B جو ہے اس کو میں پہلے کر لوں اور پھر C plus D کو میں بعد میں کروں, پھر ان دونوں کو میں اکٹھا کر لوں. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں C plus D کو پہلے کر لوں اور پھر A plus B کو کروں اور پھر ان دونوں کو اکٹھا کر لوں, یعنی کہ ان کو فائنلی سم کر لوں. میرے پاس یہ دونوں چوائسیز ہیں, اور اس طرح کی کئی اور اپرچونٹیز ہوں گی جس کے اندر کوئی ایکسپریشن ہے تو اس میں جو کمپیوٹیشن ہو رہی ہے اس کو میں ملٹیپل آرڈرز میں کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ ایکچولی ایک کمپاؤنڈ ایکسپریشن ہے جس کو ایک لحاظ سے میں نے بریک کیا. اب اگر یہ ری آرڈرنگ میں کر سکتا ہوں تو اس کے نتیجے میں مجھے کیا حاصل ہوگا, مطلب کوئی وجہ ہو تو میں یہ کروں. اور دوسرا یہ کہ میں ری آرڈرنگ اگر کرنی ہے تو کس آرڈر میں کروں, مطلب اگر میں آپ کو جواز دے دوں کہ ری آرڈرنگ کر لو اس کا فائدہ ہے تو پھر مجھے یہ کون بتائے گا کہ اچھا میں کس آرڈر میں اس کو کروں. اب یہ جو دونوں باتیں ہیں یہ ہم اس ڈیگ کے ذریعے کر پائیں گے کہ ری آرڈرنگ کرنے سے ہمیں فائدہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. اور دوسرا یہ کہ یہ ڈیگ سے ہمیں یہ انفارمیشن حاصل ہو جائے گی ایک الگوریتھم کے ذریعے
جو کہ ایکچولی ہم اب ٹائم کے لحاظ سے ہم کور نہیں کر پائیں گے، یہ کتاب میں موجود ہے، کہ اس الگوریتم سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آرڈر کس آرڈر میں یہ کمپاؤنڈ جو ایکسپریشن ہے اس کو ایویلویٹ کرو. تو پہلے آئیے ذرا یہ آرڈرنگ والی بات جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ایکچولی ہوتا کیا ہے. یہ ایک میں نے ڈیگ یا ایک ٹری لائک اسٹرکچر ہے، ایکچولی ڈیگ جو ہے وہ ٹری بھی ہو سکتا ہے، وہ پریزنٹ کیا ہے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپیوٹیشن ایکچولی کیا ہے کہ اگر آپ لیف سائڈ سے شروع ہوں تو یہ سی پلس ڈی ہے، اس میں پھر یہ ای مائنس سی پلس ڈی ہے، اور اس کے بعد یہ اے پلس بی دونوں ایڈ ہوتے ہیں، اور فائنلی جو ریزلٹ ادھر T3 کا اور T1 کا ہے اس کو ہم کمپیوٹ کرتے ہیں T1 مائنس T3، اور اس کو ہم پھر T4 میں اسٹور کرتے ہیں. اب اس ٹری کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں جس آرڈر میں یہ کمپیوٹیشن کرنی ہے اس کے لیے میرے پاس ایٹ لیسٹ 2 مواقع موجود ہیں. اس میں سے پہلا آرڈر جو ہے اس کو دیکھیے کہ T1 equal A plus B، ٹھیک ہے، یہ میں کر سکتا ہوں. T2 equal C plus D، یقیناً میں کر سکتا ہوں، کیونکہ اس میں دیکھیے مجھے A plus B یا T1 کی ویلیو درکار نہیں ہے تو میں یہ کر سکتا ہوں. اس کے بعد T3 جو ہے E minus T2، فائن، اور اس کے بعد فائنلی T4 جو ہے وہ T1 minus T3. یہ ہے ایک آرڈر جس میں یہ ایویلویشن جو اس بلاک میں ہے، اگر فرض کریں یہ بلاک میں یہ اسٹیٹمنٹس تھیں تو میں اس آرڈر میں اگر کرتا تو میرے پاس وہ نتیجہ آ جانا تھا جو کہ مجھے درکار ہے. لیکن اگر میں نے ڈیگ بنایا ہے تو اس ڈیگ کو دیکھتے ہوئے ایکچولی میں اب یہ بھی کر سکتا ہوں. ذرا دیکھیے T2 equal C plus D، یہ میں کر سکتا ہوں، یعنی کہ C plus D جو ہے اس کو میں پہلے کر لیتا ہوں، T1 میں نہیں کرتا پہلے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس کے بعد میں T3 بھی کر سکتا ہوں، یعنی کہ E minus T2 اب میں کر سکتا ہوں کیونکہ اب T2 کمپیوٹ ہو گیا ہے، E میرے پاس موجود ہے، اب میں T3 کمپیوٹ کر سکتا ہوں، اور اس کے بعد اب میں T1 فائنلی کر سکتا ہوں A plus B، اور پھر فائنلی جو ہے وہ T4 equal T1 minus T3 کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس دونوں آرڈرز کے نتیجے میں فائنل ریزلٹ جو ہے وہ مختلف نکلے گا کہ نہیں، یعنی کہ ایکچوئل جو ویلیو T4 میں آئے گی کیا وہ مختلف ہوگی کہ نہیں؟ یقیناً نہیں ہوگی، کیونکہ اس کیس میں T1 جو ہے وہ میں شروع میں کروں یا T2 T3 کے بعد میں کروں، اس آرڈر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جہاں تک کوڈ جنریشن کا معاملہ ہے اس میں فرق پڑتا ہے. تو ذرا آپ اس کی طرف دیکھیے. اگر میں اس آرڈر میں یہ چیزیں کروں کہ T1 is equal to A plus B, T2 is equal to C plus D, T3 E، یعنی کہ T1 میں نے شروع میں کر لیا اور پھر T2 اور T3 کو کیا اور پھر T4 کو کیا. اس میں اگر آپ انسٹرکشنز اپنے لحاظ سے جنریٹ کریں، بے شک اس میں وہ لائیونیس اور باقی ساری کاروائی کریں، تو اس کے نتیجے میں جو انسٹرکشنز نکلتی وہ یہ ہیں، اور اس میں 2 رجسٹرز درکار ہیں، اور یہ 10 انسٹرکشنز بنتی ہیں. یعنی کہ سمپلی اس آرڈر میں اگر کرنے سے آپ کوڈ جنریٹ کریں تو 10 انسٹرکشنز درکار ہیں اگر آپ کے پاس 2 رجسٹرز ہیں. اگر آرڈر 2 لیں تو پھر دیکھیے کیا ہوا. امیڈیٹلی آپ نظر آ گیا کہ یہ تو فائدہ ہو گیا. اور کیا میں نے کیا ہے، سمپلی T1 کی کمپیوٹیشن کو نیچے موو کر دیا، یعنی کہ بجائے اس کو میں شروع کرنے کے میں نے T2 اور T3 جو ہے اس کو میں نے پہلے کیا اور اس کے بعد جو ہے اس T1 کو کیا اور پھر میں نے T4 کو کمپیوٹ کیا. تو یقیناً آرڈر چینج کرنے سے فائدہ تو ہوا، کیونکہ کہاں 10 انسٹرکشنز کہاں 7 انسٹرکشنز، میں نے 3 انسٹرکشنز سیو کر لی. اب یہ بات کی کہ ایسا ہوا کیوں، اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک T4 کا تعلق ہے اس کا لیفٹ آپرینڈ جو ہے وہ T1 ہے، یعنی کہ یہ T1 مائنس T3 میں جو مائنس کے لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ T1 ہے اور مائنس کی رائٹ سائڈ پہ T3 ہے. تو ابھی ہم نے یہ جو ساری کاروائی کی ہے اس میں ہم سمجھ جائیں گے کہ T1 جب کمپیوٹ ہوا تھا اس کے فوراً بعد اس کا یوز ہے. دیکھیے T1 equal A plus B ہم نے کیا اور اس کے فوراً بعد وہ یوز ہو رہا ہے، اور اس سے وہ جو لائیونیس انفارمیشن ہے وہ یہ بتائے گی ہمیں کہ T1 کی ویلیو جو ہے وہ رجسٹر میں رہنے دو، یعنی کہ اس کو ادھر ادھر نہ کرو. خاص طور پہ اگر 2 رجسٹرز ہیں تو وہ رجسٹر میں رہنے دو، کیونکہ ابھی اگلی ہی اسٹیٹمنٹ میں وہ استعمال ہو رہی ہے T1 مائنس T3. اور اگر T3 لیٹ سے وہ بھی اگر رجسٹر میں موجود تھا تو ٹھیک ہے، اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوگا. لیکن 2 رجسٹر کے ساتھ چانسز ہیں کہ کہیں پہلے کی کسی اسٹیٹمنٹ کی کمپیوٹیشن ابھی بھی رجسٹر میں ہو. چانسز ہے کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی ہم نے کچھ اور باتیں جو کرنی ہیں، یا اگر آپ کو بعد میں موقع ملے کہ بعض کا جب رجسٹرز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر رجسٹرز میں سے کچھ کو خالی کرنا پڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسپلنگ، یعنی کہ کچھ رجسٹر کو فارغ کرو کیونکہ ہمیں اب رجسٹر درکار ہے تو اس کی ویلیو ہم ٹیمپریریلی کہہ لیں یا ویسے ہی ہم اس کو میموری میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس رجسٹر کو ہم استعمال کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسپلنگ. یہاں پہ اصل میں یہ ہوگا کہ T1 تو آلموسٹ شیورلی رجسٹر میں ہوگا، T3 چانسز ہے کہ شاید رجسٹر میں نہ ہو.
جس کی بنا پہ ہمیں جو انسٹرکشنز ہیں وہ اب کم جنریٹ کرنی پڑیں گی, اور شورلی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طرح ری آرڈر کرتے ہیں. اچھا, جو بات اب میں نے کی تھی کہ آرڈر سے فائدہ تو نظر آ گیا, لیکن یہ مجھے کون بتائے گا کہ یہ جو بلاک کی اسٹیٹمنٹس تھی ان کو میں کس آرڈر میں پھر رکھوں, یعنی کہ یہ جو اچھا آرڈر تھا یہ میں نے کیسے ڈٹرمن کیا. یہاں پہ جو بات میں دہرا دیتا ہوں کہ ری آرڈرنگ امپرووڈ the code because computation of T4 immediately followed the computation of T1. It's left operand and T1 must be in a register, and it is. یہ اب صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کس طرح یہ آرڈر ری ارینج کرنے سے T1 کو نیچے لانے سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا. اب یہ جو آرڈرنگ ہے اس کے لیے جو الگوریدمس ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو الگوریتمکلی ہمیں کرنا پڑے گا, مطلب یقیناً ہم ہاتھ سے تو یہ کر نہیں رہے کیونکہ یہ تو ہم نے کمپیوٹر سے کمپائلر کے ایک ماڈیول میں یہ ڈالنا ہے. تو اس کے اندر چند ایک اور ہیں الگوریدمس. ایک ہے ہیورسٹک آرڈرنگ الگوریدم جو کہ نوڈ لسٹنگ کرتا ہے, یہ کتاب میں موجود ہے. اور یہ جو آخری بات ایکچولی میں نے لکھی ہے کہ بوتھ الگوریدمس آر پریزنٹڈ ان دی بک, یہ بڑے سمپل سے الگوریدمس ہیں. یہ نوڈ کی لسٹنگ کرتے ہیں کہ اس آرڈر میں نوڈز جو ہیں ان کو کمپیوٹ کرو. اب وہ لاجک کیا ہے, اس کے لیے میری تجویز یا بلکہ میری گزارش کہ آپ کتاب میں یہ الگوریدمس دیکھیے. اور دوسرا یہ کہ اگر ایک بلاک کا جو ڈیگ ہے وہ ٹری بن جائے, یعنی کہ ایک تو ڈیگ آپ نے دیکھا جس میں وہ ٹری لائک اسٹرکچر نہیں ہے, لیکن اگر وہ خاص طور پہ ٹری بنے, اور پاس کیسز میں ایکچولی ہوگا ایسے کہ ڈیگ آپ بنائیں گے بھی تو وہ لگے گا ٹری, وہ ہوگا ایکچولی ٹری, تو اس کیس میں بھی ایک اور الگوریدم جو ہے ٹریورسل کے پوائنٹ آف ویو سے وہ استعمال کر کے آپ یہ جو نوڈ آرڈرنگ ہے یہ کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں نے بات یہ ٹری سے ہی شروع کی تھی, وہ ایک ڈیگ جو تھا ایکچولی ایک ٹری لائک تھا, کہ کس طرح نوڈ کے جو کمپیوٹیشن تھی C+D کی وہ میں نے پہلے یا بعد میں کرنے سے آرڈر جو ہے اس کا چینج کر دیا. تو مکمل کاروائی یہ ہے اب ان چیزوں کی بنا پہ جو کہ میں اب ڈیٹیل میں پریزنٹ نہیں کر رہا, کہ ڈیگ بناؤ, اس کے اوپر یا تو ہیورسٹک آرڈرنگ الگوریدم چلاؤ, یا پھر یہ جو ٹری اگر بلاک کا ڈیگ بنا ہے تو وہ الگوریدم چلاؤ, اور اس کی بنا پہ ایک آپٹیمل آرڈرنگ آ جائے گی. اور اب جو انسٹرکشنز ایکسیکیوٹ کرنی ہے, یعنی کہ وہ بلاک کی انسٹرکشنز, ان کو لٹرلی ہم ری ارینج کر دیں گے. یعنی کہ ایک جو کوڈ تھا جو کہ شروع میں تھا اس کو ہم لے کے نیچے آ جائیں گے اور کچھ جو ہیں وہ اوپر چلے جائیں گے. یہ ری آرڈرنگ سے ایکچولی ہم بائی دا وے یہ کر رہے ہیں کہ فزیکلی کوڈز کو اوپر نیچے موو کر دیں گے, تاکہ جب ہم کوڈ جنریٹ کرنے پہ آئیں تو جو کوڈ جنریٹ ہو وہ اس ری آرڈرڈ جو ارینجمنٹ ہم نے کوڈز کی ہے اس کے مطابق ہو. یہ تو ہم نے بلاک لیول کچھ کاروائی کر لی, اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اب ہمارے پاس آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح اور اپرچونٹیز اب آ رہی ہیں جس سے ہم آپٹیمائز کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. اب پھر وہی بات کہ کیا یہ بس اتنی بات ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہاں واقعی ہو سکتا ہے. اور ایک حوالہ میں جو شروع سے دیتا آ رہا ہوں کہ مشین میں جب ایکسیکیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کوڈ جنریٹ کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ رجسٹرز کو استعمال کریں, کیونکہ رجسٹر جو ہیں وہ بہت تیز ہوتے ہیں, یعنی کہ اس سے ڈیٹا لینا جو ہے وہ تو سی پی یو میں رجسٹر موجود ہے, کوئی میموری فیچ وغیرہ والا معاملہ نہیں. اب یہ رجسٹرز والا معاملہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کیا کریں؟ خیر, اب وہ جو رجسٹر ڈسکرپٹر والی بات تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہم رجسٹرز کو ایفیشینٹلی استعمال کر رہے تھے, ان میں ویریبلس کو رکھتے تھے اور جب ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ نکال دیتے تھے. لیکن ایونچولی اگر میں آپ کو ایک پورا کوڈ مطلب سارا جو ہے سارا کو دے دوں جس میں آپ بے شک اس کے بلاکس بنائیں, CFG بنائیں اینڈ سو آن, اور میں بھی اگر ایک بلاک میں دیتا ہوں, آپ اس کو دیکھ کے اب مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنے رجسٹرز درکار ہوں گے. یعنی کہ آپ اپنا کوڈ جنریٹ کریں. ایک تو جواب یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے میں 4 رجسٹرز اسیوم کر لیتا ہوں. اچھا چلیں 4 سے آپ نے کوڈ جنریٹ کیا, کچھ نمبر آف انسٹرکشنز نکلی, یعنی کہ ایکچوئل جو اسمبلی لینگویج نکلی وہ مے بی 25-30 نکلی یا 30 نکلی. پھر آپ کہتے ہیں کہ فرض کریں مجھے ایک 5واں رجسٹر بھی مل جاتا. اب جب 5 کے ساتھ کاروائی کی پتا چلا کہ صرف 20 انسٹرکشنز نکلتی ہیں اور وہ ساری رجسٹر بیسڈ ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے آپ 10 دے دو تو میں اور بھی جلدی کوڈ یہ سارا ایکسیکیوٹ کروا سکتا ہوں. یہ کہاں تک بات چلے گی؟ کتنے رجسٹر یعنی کہ کتنے کے رجسٹرز آپ کو چاہیے جس سے کہ آپ ہائیلی آپٹیمائز کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں؟ ایکچولی یہ وہ پرابلم ہے جو کہ NP کمپلیٹ ہے, یعنی کہ آپ اس طرح ڈٹرمن نہیں کر سکتے کہ کتنے رجسٹرز جو ہیں وہ آپٹیمل ہیں. زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں 3 رجسٹرز کے ساتھ کام کروں تو یہ ممکن ہے, 4 کے ساتھ یہ کروں تو یہ ممکن ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو منیمل سیٹ ہے اس کی بھی اہیڈ آف ٹائم کمپٹیشن کی جا سکتی ہے. اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے الگوریدم میں وہ گراف کلرنگ الگوریدم کیا تھا, یاد ہے وہ فش ٹینک والی مثال
کہ آپ کے پاس وہ اسپیشیز آف فش ہیں جس کو آپس میں پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ ہے، تو ان کو آپ نے منیمم نمبر آف ٹینکس پہ رکھنا ہے. ایک تو یہ تھا کہ ہر اسپیشیز کو اپنے ٹینک میں رکھ دو، نہیں، لیکن ہم نے سوچا یہ کہ کیا ممکن ہے کہ 2 اسپیشیز ایک ہی ٹینک میں آ جائے جو کہ ایک دوسرے کو آپس میں نہیں کھائیں گی. یہاں پہ بھی اب کچھ وہی بات ہے، اور ایکچولی یہ جو رجسٹرز ایلوکیٹ کرنا ہے کہ کتنے رجسٹرز جو ہیں وہ درکار ہیں اور یا کتنوں سے کام چلے گا، اس میں یہ گراف کلرنگ الگورتھم جو ہے. اور اس آخری لیکچر کا جو آخری ٹاپک ہے، میں چاہتا تھا کہ یہ، کیونکہ یہاں پہ ایک لحاظ سے وہ جو الگورتھمک فلیور ہے وہ اب پورا عیاں ہوگا کہ وہ این پی کمپلیٹنس والی باتیں ساری، اور کس طرح وہ جو الگورتھمس میں ہم الگورتھمس ایسے ہی ڈسکس لگتا تھا کر رہے ہوتے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کہاں استعمال کریں گے. مطلب میرا نہیں خیال آپ نے وہ الگورتھم جا کے کسی مچھلی والے کو جا کے بیچ دیا کہ تم فش ٹینکس جو ہے اس الگورتھم سے ڈٹرمن کرو. ایسی بات کرنے کو تو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ اب وہ ایک اچھی مثال سامنے آئے گی جس میں یہ گراف کلرنگ الگورتھم جو ہے یہ رجسٹر ایلوکیشن پرابلم سالو کرنے کے لیے استعمال ہوگا. تو آئیے اب اس لیکچر کے یا کورس کے جو آخری ٹاپک کے حوالے سے میں یہ ڈسکس کرتا ہوں، اور پھر یہ الگورتھم کیسے ہم اپلائی کریں گے. پہلے یہ کہ پرابلم یہ بنتی کیسی ہے اس کی طرف ہم چلتے ہیں. ہاؤ ٹو بیسٹ یوز باؤنڈیڈ نمبر آف رجسٹرز. مطلب جو پرابلم اصل میں وہ یہ ہے کہ مشین کے اندر انفینٹ رجسٹرز تو ہوتے ہی نہیں، وہ تو ایک باؤنڈیڈ ہے، اور یہ جو لوکل رجسٹر ایلوکیشن ہے یہ ایکچولی ہم اس کو گراف کلرنگ پرابلم بنا دیں گے. لیکن اس کے ساتھ تھوڑی سی یہ باتیں کمپلیکیشن کہ ایون دو مشین کے اندر 32-16 رجسٹرز ہیں، ایکچولی ان میں سے کچھ اسپیشل پرپز رجسٹرز بن جاتے ہیں جن کو آپ استعمال ایک لحاظ سے کر ہی نہیں سکتے، یعنی کہ وہ فردر جو رجسٹرز آپ کو اویلیبل ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی کہ خاص آپریٹرز ایسے جو ملٹیپل رجسٹرز پہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈویژن جو ہے ٹپکلی وہ اپنا جو ریزلٹ ہے وہ کسی خاص جگہ رکھتا ہے، یعنی کہ ایسی مشین آپریشنز ہیں جو کہ 2 رجسٹرز لے کے اکٹھے کام کرتے ہیں اور رجسٹر یا اپنا ریزلٹ جو ہے کسی خاص رجسٹر میں ڈالتے ہیں. تو ان کمپلیکیشن کی بنا پہ یہ جو باؤنڈیڈ سیٹ آف رجسٹرز ہے یہ اور بھی کم ہو جاتا ہے. تو ایونچولی آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ منیمل سیٹ جو ہے رجسٹرز کا مجھے کتنا درکار ہے، اور اگر اس کو میں اور فردر منیمائز کر سکوں ود یوزنگ سم ٹیکنیک تو اس کا مجھے فائدہ ہوگا. تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ پرابلم جو ہے اس کو کیسے سالو کر سکتے ہیں. یہ ہم کریں گے یہ کہ ایکچولی گراف کلرنگ پرابلم ابھی آئے گی، لیکن پہلے ہم نے وہ پرابلم ڈیفائن کرنی ہے. تو اسیوم کریں آپ کے پاس k رجسٹرز ہیں. کاروائی میں پہلے سب سے کہ آپ لائونیس انفارمیشن کمپیوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ ہم الگورتھم کر چکے ہیں بلکہ اس کو استعمال کر لیں کیا بھی ہے. اس کے بعد آپ ایک انٹرفیئرنس گراف بنائیں گے. یہ خاص قسم کا گراف ہوگا، یہ اب ڈیگ نہیں، یہ انٹرفیئرنس گراف ہے. اور یہ گراف ایسے بنے گا کہ 1 نوڈ فار ایچ ویریبل، ٹھیک ہے، یہ میرے بلاک کے اندر لیٹس سے بلاک لیول پہ جتنے ویریبلس ہیں وہ، an edge connects 2 variables if one is live at a point where the other is defined. یعنی کہ a equal b plus c، اگر b لائیو ہے اور a ڈیفائن ہو رہا ہے تو a اور b کے درمیان ایج ڈال دیں گے. اب یہ کاروائی ابھی ہم مثال کرتے ہیں تو وہ کلیئرلی نظر آ جائے گی. مثال بھی دیکھ لیجئے کیونکہ یہاں سے اب یہ بات سمجھ آئے گی کہ ہمارا یہی جو معاملہ اس بلاک کا رہا ہے مثال میں ہم استعمال کرتے رہے ہیں، اس میں یہ لائونیس انفارمیشن اب میں نے اس طرح شو کی ہے کہ ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ وہ لائیو سیٹ ایکچولی ہے کیا. یہ میں اس طرح نہیں دکھا رہا کہ سیٹ جو ہے وہ بعد میں اور پہلے اسٹیٹمنٹ کے، یہ اب ایکچوئل کوڈ کے ساتھ جو لائیو سیٹ ایسوسیٹڈ وہ میں دکھا رہا ہوں. اب a equal b plus c جو ہے یہاں پہ a لائیو ہے، تو یہاں پہ اب میں a جو ہے اس کو میں ایک سنگل نوڈ بناؤں گا، اور اس کے بعد جب میں اگلی اسٹیٹمنٹ پہ آیا t1 equal a، تو یہاں پہ دیکھیے کہ t1 جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے اور a جو ہے وہ لائیو ہے. اس اسٹیٹمنٹ کا یہ مطلب ہے. تو اس بنا پہ a اور t1 کے درمیان میں نے ایج لگا دیا کہ a لائیو ہے اور t1 ڈیفائن ہو رہا ہے. تو اس بنا پہ a اور t1 جو ہیں یہ دونوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایک ہی رجسٹر میں تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو اوور رائٹ ہو جائے گا. آگے چلے تو b جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے اور t1 جو ہے وہ لائیو ہے، جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں آپ t1، جس کی بنا پہ b اور t1 کے درمیان اب ایک ایج آ گیا. آگے چلے یہاں پہ جو b ہے وہ لائیو ہے اور c جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے، جس کی بنا پہ b اور c کے درمیان اب ایج آ گیا. آگے چلے یہاں پہ t2 ڈیفائن ہو رہا ہے اور b اور c جو ہیں وہ لائیو ہیں، جس کی بنا پہ دیکھیے کہ t2 سے b اور c دونوں پہ میں نے ایج اب لگا دیا. آخر میں چلے تو یہاں پہ اب a ڈیفائن ہو رہا ہے اور b اور c جو ہیں وہ لائیو ہیں. ایکچولی a بھی لائیو ہے، یہ اب وہ بلاک کی آخری اسٹیٹمنٹ ہے جس کی بنا پہ اب آپ کے سامنے یہ ایک انٹرفیئرنس گراف آ رہا ہے. اب یہ دیکھیں لفظ انٹرفیئر کا مطلب کیا ہے کہ اگر t1 فار ایگزامپل ڈیفائن ہو رہا ہے لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے
اور اے جو ہے وہ لائیو ہے اس کے بعد، یعنی کہ اے نے آگے استعمال ہونا ہے، اور T1 جو ہے وہ ڈیفائن ہو رہا ہے، تو T1 کی میں ویلیو اس رجسٹر میں تو ڈال ہی نہیں سکتا جس میں اے ہے، کیونکہ اے نے تو آگے استعمال ہونا ہے، یعنی کہ T1 کو مجھے کسی اور رجسٹر میں ڈالنا پڑے گا. تو یہ انٹرفیئرنس کا مطلب ہے کہ یہ ایک لحاظ سے آپ اسپیشیز میں سمجھ لیں کہ اے ٹائپ جو ہے وہ T1 کے ساتھ نہیں ہو سکتی، اور اے جو ہے نہ سی کے ساتھ ہو سکتی ہے نہ بی کے ساتھ. آپ اس کو اس طرح سوچ لیں کہ یہ ایجز جو ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں جو ویریبلز ہیں ایک وقت میں ایک رجسٹر میں موجود نہیں ہو سکتے. تو ایونچولی اب کتنے رجسٹر، اب آپ اس کو بے شک وہ فش ٹینک والی مثال ہے کہ آپ کے پاس یہ 5 اسپیشیز ہیں، اے بی سی T1 اور T2، اور ان میں جو پریڈیٹر پرے ریلیشن شپ ہے کہ اے T1 کو کھاتا ہے، اے بی کو بھی کھاتا ہے، اور اے سی کو بھی کھاتا ہے. اسی طرح اسپیشیز T2 جو ہیں وہ سی اور بی کو کھا جاتی ہیں، سی جو ہے وہ اے بی اور T2 کو کھا جاتی ہیں. یہ آپ گراف لے لیں، اب بے شک آپ اس کو رجسٹر کی بجائے وہ فش ٹینک پرابلم بنا لیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ منیمم نمبر آف فش ٹینکس کتنے ہیں. مطلب اس وقت ہم نے یہ سوال پوچھا تھا اور اس وقت میں نے سمپلی جواب دے دیا تھا کہ 3 سے کام چل جائے گا یا 4 سے. اب یہاں پہ ہے کہ مجھے ایکچولی بتاؤ کہ کس طرح تم یہ ڈیٹرمن کرو گے کہ 3 سے کام چلے گا کہ نہیں، 2 سے چلے گا کہ نہیں، 4 سے چلے گا کہ نہیں. ایک لحاظ سے منیمم کہہ لیں، یا ایکچولی منیمم سے زیادہ بھی ہم چلے جائیں گے، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہوگی. تو یہ چیز حل کرنے کے لیے اب آگے چلیے، وہ اس طرح کہ سمپلیفائی. اب یہاں سے اب وہ کلرنگ الگوریتھم شروع ہو رہا ہے. For any node M with less than k neighbors, remove it from the graph and push it onto a stack. اور اس کی بنا پہ جو نوڈ آپ نے نکال دیا جس کے k سے لیس نیبرز تھے، k فار ایگزامپل 3 ہے اور اگر اس کے 3 سے کم نیبرز ہیں گراف میں، یعنی کہ 3 ایجز سے کم ہیں، تو اس کو گراف سے نکال کے اسٹیک میں ڈالو. اور جو بقیہ گراف ہے G minus M, if it can be colored with K colors, so can G. یہ میں آپ کے لیے ایکسرسائز چھوڑتا ہوں. If we reduce the entire graph, go to step 5. یہ ابھی دیکھیں کس طرح ہم گراف میں سے نوڈز نکالتے جا رہے ہیں. اسپیل، یہ کاروائی ایکچولی ہم کریں گے نہیں، لیکن میں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو پڑھ دیتا ہوں. If we get to a point where we are left with only nodes with degree greater than K, mark some node for potential spilling to memory, remove and push onto stack, back to step 3. یہاں پہ ایکچولی اب جو پریکٹیکل بات ہے وہ آ رہی ہے کہ ہم گراف کلرنگ نہیں کر رہے. یہاں پہ اب ہم سمپلی یہ کہ جو کلرز ہیں K ڈٹرمن کر رہے ہیں، یہ ہمیں ایکچوئل کاروائی بعد میں کرنی پڑے گی. اور پھر ہم اسائن کلر اس طرح کریں گے کہ اسٹارٹنگ ود این ایمپٹی گراف، ری بلڈ دا گراف بائی پاپنگ ایلیمنٹس آف دا اسٹیک اینڈ اسائننگ اے کلر ڈفرنٹ فرام دا نیبرز. اب آئیے جلدی سے اس کی مثال کرتے ہیں. یہ مجھے ٹائم کی نوعیت کی وجہ سے یہ جلدی مثال کرنی پڑے گی. اور یہ بھی آپ دیکھتے چلیے کہ پوٹینشیل اسپل نوڈس میں ناٹ بی کلریبل اینڈ پروسیس میں ریکوائر اٹریشنز اینڈ ری رائٹنگ آف سم آف دا کوڈ ٹو کریٹ مور ٹیمپریز. اب دیکھیے یہ جو گراف کلرنگ الگوریتھم، یہاں پہ اب صرف ہم گراف کلرنگ نہیں کر رہے ہیں، ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے. تو ایکچوئل کوڈ جنریشن میں ہمیں یہ باتیں بھی کرنی پڑیں گی جو کہ فی الحال ہم یہاں پہ ایٹ لیسٹ کور نہیں کریں گے. اب یہ ذرا الگوریتھم تیزی سے دیکھیے کس طرح چلتا ہے کہ K3 ہے تو T1 جو ہے اس کے صرف 2 نیبرز ہیں، اس کو میں نے ریموو کیا، اس کو دیکھیے میں نے اسٹیک میں ڈال دیا. آگے چلے، اب A جو ہے اس کے 2 صرف نیبرز ہیں B اور C، اس کو بھی میں ریموو کر دیتا ہوں، اس کو میں نے اسٹیک پہ ڈال دیا. اب آگے چلے، B جو ہے جب A نکلا تو اس کے اب صرف 2 نیبرز رہ گئے، اس کو بھی میں نکال سکتا ہوں. آگے چلے، اب C جو ہے اس کو بھی میں نکال سکتا ہوں، اس کا صرف 1 نیبر ہے، اور T2 فائنلی میں نے نکالا. مطلب یہ کہ اب یہ گراف جو ہے یہ 3 کلر سے ایکچولی کلر ہو سکتا ہے. اور وہ کیسے کہ سب سے پہلے اب میں گراف کو ری بلڈ کروں گا اور اس کو اس آرڈر میں نوڈز کو واپس لے کے آؤں گا، ان کے ساتھ اس کے جو ایجز تھے. ٹاپ پہ T2 ہے، T2 کو میں لایا، اس کے میں نے ایجز واپس ڈالے جو B اور C تھے، اور اس کو دیکھیے میں نے R1 کلر بھی دے دیا اور ایکچولی میں نے رجسٹر بھی دے دیا کہ یہ رجسٹر 1 میں ہوگا، اور اس کو میں نے ایک کلر دے دیا. اگلا نوڈ جو C ہے اس کو پاپ کرنے پہ اس کے جو 2 ایجز تھے وہ میں واپس لایا B اور A کو، اور اس کو میں نے وہ کلر دیا جو کہ اس کے نیبرز کو اسائن نہیں ہوا. T2 کو ہم ایک کلر دے چکے ہیں، ایک رجسٹر دے چکے ہیں، B کو ابھی کچھ نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ اگلا کلر C کو ہم دے سکتے ہیں، اور اس کو ہم نے رجسٹر بھی دے دیا. B کو پاپ کیا تو اس کی بنا پہ یہ ایجز آئے. اب B کے جو نیبرز ہیں وہ آلریڈی T2 C1 2 رجسٹرز لے چکے ہیں. اس کو اب ہم ایک تیسرا کلر دیں گے R3، جو کہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کیونکہ A اور T1 کو یہ کلر اسائن نہیں ہے. A1 کو پاپ کیا. اب A1 کے جتنے نیبرز ہیں وہ ہیں C, B اور T1، اور B اور C R2 اور R3 لے چکے ہیں، تو R1 کو اب میں دوبارہ استعمال کر سکتا ہوں کیونکہ اس سے کانفلکٹ نہیں ہوگا. اور فائنلی T1 جو ہے
اس کو میں نے ایک کلر دیا R2 جو کہ اس کے نیبرز کا نہیں ہے, اور یہاں سے اب یہ گراف کلرنگ بھی ہوگی, اور یہ دیکھیے کہ کس طرح رجسٹر ایلوکیشن بھی ہوگی کہ ایکچولی ہم 3 رجسٹر سے یہ کاروائی کر سکتے ہیں. اور بائی دا وے اس چیز کو کہتے ہیں گراف کا کرومیٹک نمبر, کہ یہ 3 سے گراف جو ہے یہ کلر ہو سکتا ہے. تو یہ اب وہ الگوریتھم ہے جو کہ میں نے اس وقت ایک لحاظ سے بات تو کر دی تھی, لیکن اب آپ نے اس کو دیکھا کہ پریکٹیکلی گراف کو نوڈ کلرنگ کے حوالے سے وہ کلرنگ کیسے کرتے ہیں. یہ وہ الگوریتھم ہے جو کہ این پی کمپلیٹ ہے, یعنی کہ وہ کتنے کلرز آپ استعمال کریں 2, 3, 4 جس سے یہ گراف جو ہے وہ کلر ہو سکتا ہے. اور کلر اس طرح کہ ایک نوڈ جو ہے اس کے تمام نیبرز جو ہیں وہ ڈفرنٹ کلرز رکھتے ہیں. اور یہ فش ٹینک والی مثال بھی تھی, یہ رجسٹر والی بھی مثال ہے, لیکن جو این پی کمپلیٹنس والی بات ہے اس کو ذرا دھیان میں رکھیے گا. خیر, اب چونکہ کورس کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے, یہ آخری لیکچر ہے, تو اب ہم بقیہ باتیں جو ہیں شورلی کور نہیں کر سکتے. وہ بقیہ باتیں بھی اب آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ آپٹیمائزیشن کے حوالے سے, انسٹرکشن سلیکشن کے حوالے سے, انسٹرکشن جنریشن جو ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے, اور بقیہ جو اسکیجولنگ کی بات تھی, اور اس طرح کی کئی بھی اپرچونٹیز ہیں. بلکہ اصل میں معاملہ اب ایک لحاظ سے زیادہ کمپلیکس ہو گیا, کیونکہ نئے جو مشین آرکیٹیکچرز آ رہے ہیں ان کے اندر اور بھی کئی چیزیں ہیں, ملٹیپل یونٹس ہیں, پیرلل پروسیسرز ہیں, کیش میموریز کا استعمال ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اسپیشلائز رجسٹرز آ جاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک لحاظ سے کمپائلر رائٹنگ جو ہے یا ان جو نئے آرکیٹیکچرز ہیں ان کی پروگرامنگ بھی ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے. یعنی کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ اب ٹھیک ہے جو مرضی آرکیٹیکچر ہے, کمپائلر ہی اس کے لیے اچھا کوڈ جنریٹ کرے گا. آپ کو اپنی پروگرامنگ میں الگوریتمکلی بھی, ڈیٹا اسٹرکچر وائز بھی, آپریٹنگ سسٹم میں آپ نے سارے وہ ایشوز دیکھے وغیرہ وغیرہ. اور پھر جو بات میں نے کی تھی کہ آپ ڈیوائسز ایسی آ گئی ہیں جو کہ سافٹ ویئر کنٹرولڈ ہیں, تو اس کی بنا پہ کمپائلر رائٹرز جو ہیں ان کا ٹاسک اصل میں کافی ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا کہ کس طرح کمپائلر کی مختلف سٹیجز ہیں, اور ناتا جو ہم نے بنانا تھا وہ یہ تھا کہ ایک جو ہائی لیول کوڈ جو ہم ایز پروگرامرز لکھتے ہیں, ایونچولی وہ مشین تک کیسے پہنچتا ہے, کس فارم میں پہنچتا ہے, اور پھر مشین اس کو کیسے چلا پاتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ جو چیز مشین کر رہی ہوتی ہے وہ وہی ہوتا ہے کہ جو ہم چاہتے تھے, اور وہ ایفیشینٹلی کرتی ہے. مجھے امید ہے کہ اس کورس کی بنا پہ آپ کو وہ جو سارا سفر ہے شروع سے جو آپ کی پروگرامنگ یا جو ہم کرتے ہیں اس سے مشین تک, اور اس کے بعد جو بقیہ سفر ہے وہ اب آپ جانتے ہیں, اسمبلی لینگویج, آرکیٹیکچر, آپریٹنگ سسٹمز وغیرہ وغیرہ, یہ اب ناتا جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ کو جڑا نظر آ رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس کی بنا پہ اب آپ کمپائلرز کو اپریشیٹ کریں گے کہ ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. اور مجھے امید ہے کہ جیسا کہ ایکچولی مختلف کورسز میں ہوتا آیا ہے کہ آپ کورس کے مٹیریل کو پڑھنے کے بعد 10 چیزیں تو سیکھتے ہیں, لیکن 20 یا مے بی اس سے زیادہ چیزوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ابھی مجھے سیکھنی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہی ہوا ہے کہ ہم نے بھی یہاں پہ 10-15 چیزیں جو سیکھی ہیں اور ان کو سے اچھی طرح پریکٹس بھی کیا ہے, اس کی بنا پہ اب آپ کو اور چیزوں کا پتہ چلا کہ یہ تو اب مجھے سیکھنی پڑیں گی اگر میں نے اچھا پروفیشنل بننا ہے. اور یہی جو ایک جستجو آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے, یہ پھر وہ ڈرائیو بنتی ہے جس کی بنا پہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلو میں اور جا کے کرتا ہوں, اور پھر پروفیشنلی بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو میری آپ سے التجا ہے کہ یہ جو آپ جستجو کا جذبہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کو آپ ایکسپلوئٹ کریں, آپ اور مٹیریل خود پڑھیں. یہ بھی نہ سوچیں کہ جب کورس کوئی ہوگا تو میں یہ چیزیں پڑھوں گا, سیکھوں گا. نہیں, اب آپ نے اپنے طور پہ انٹرنیٹ پہ جائیں, کتابیں لیں, ریفرنسز لیں, ان کے ذریعے یہ جو آپ میں جذبہ پیدا ہوا ہے اس کو سیٹسفائی کریں. انشاءاللہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کو خود ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوگی, ایک سینس آف اچیومنٹ میں آپ میں آئے گی کہ کس طرح میں جب کوئی چیز نئی مجھے پتہ چلتی ہے تو میں اس کے لیے جستجو کر کے اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر اس سے میں فائدہ اٹھاتا ہوں. اب انشاءاللہ اگلے کسی کورس میں شاید آپ سے ملاقات ہو. آج کا لیکچر اس کورس کا آخری لیکچر ہے, تو اب آخری کاروائی خدا حافظ کہنے کی ہے. یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ پروجیکٹ آپ کے ذمہ ہے, اس کو ضرور پوری کوشش سے کرنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ پروجیکٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جو ساری باتیں ہم نے کی ہیں اس کو پریکٹیکلی اسی کورس میں ہم کر کے دیکھیں. تو آپ ذرا پروجیکٹ اپنا توجہ سے کیجیے. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.